السلام علیکم۔ آج جو ہم کوسچن کریں گے وہ ہے اقبال کا تصور مرد کامل۔ اس میں اس ٹائپ کے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے تصور مرد مومن پر نوٹ لکھیں۔ علامہ اقبال کے تصور فکر پر نوٹ لکھیں۔ علامہ اقبال کے تصور مرد مومن اور نقشے کے فوق البشر کے اختلافات پر نوٹ لکھیں۔ علامہ اقبال کے تصور شاہین پر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے اقبال کے جو افکار ہیں، افکار خیالات کو کہتے ہیں، اس میں مرد کامل اور مرد مومن کا ذکر بہت ملتا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ مرد حق ہے، بندہ آفاقی ہے، بندہ مومن ہے، مرد بزرگ ہے، مجاہد ہے، مسلم ہے، مرد مسلمان، غازی اور پر اسرار بندے، ایسے بہت سے اشارے ملتے ہیں۔ دراصل یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں جو اقبال کے تصور خودی کا مثالی پیکر ہیں۔ اقبال کا تصور مرد کامل جو ہے اس میں مختلف ماخذ ملتے ہیں، کچھ نکات کچھ کہتے ہیں، کچھ نکات کچھ کہتے ہیں۔ تصور مرد کامل کے ماخذ میں کچھ نکاتوں کا خیال ہے کہ تصور مرد کامل کے ماخذ کی اساس اسلامی تعلیمات پر ہیں۔ اس سلسلے میں اقبال نے ابن مسعود اسلامی مفکرین سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ مغربی فلسفی نقشے کے فوق البشر کا عکس اس میں پایا جاتا ہے۔ کچھ نقاد اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اقبال نے یونانی فلسفی ڈیوجانس کلبی کے انسان کامل کی خواہش پوری کی ہے، جو دن کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر انسان کامل کی تلاش میں پھرتا رہا تھا۔ مولانا روم نے بھی اسی واقعے کو ایک غزل کی صورت دی۔ اسلامی تصور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی، علم کی دولت سے مالا مال کیا، فرشتوں سے بلند مقام دیا، اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان مسلسل اطاعت و عبادت سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ میرے اوصاف کا آئینہ بن جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ کام کرتا ہے میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ انسان جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ہر اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ تو کچھ نقاد یہی کہتے ہیں جو مرد کامل ہے وہ اسلامی تعلیمات پر ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں جو نقشے کا فوق البشر کا مطلب ہوتا ہے جو مثالی کیفیات جو انسان میں پائی جاتی ہیں، کچھ اس پہ کہتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے یونانی فلسفی کے انسان کامل کی خواہش پوری کی ہے، جو دن کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر انسان کامل کی تلاش میں پھرتا تھا۔ علامہ اقبال کا مرد کامل ہی اس کا نظریہ معرفت اور ارتقائے خودی کا مظہر ہے۔ شاعری کی فکر نے اپنی اولین منزلوں میں احساس خودی، عرفان نفس کے تصورات کو جس انداز میں فروغ دیا ہے، مومن کی تشکیل اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ کیا اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو علامہ کا مرد کامل ہے نا، اس میں احساس خودی پایا جاتا ہے، ارتقائی خودی ہے، معرفت نفس ہے اور مرد مومن کی تشکیل ہے۔ اقبال کا جو مرد کامل ہے وہ تقدیر پر حاوی ہو جاتا ہے اور غیر معمولی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ اقبال کے جو مرد مومن ہے اس میں جلالی صفات بھی ہیں، جمالی صفات بھی ہیں، اس میں فکر و استغنا بھی ہے، حق بھی ہے، حق گوئی بھی ہے، بے باکی بھی ہے، جد و جہد بھی ہے،
عشق بھی ہے تو تجدید حیات بھی ہے۔ اقبال کا جو تصور مرد کامل ہے اس میں تجدید حیات میں آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ اقبال کا مرد مومن حیات و کائنات کے قوانین کا اسیر نہیں بلکہ حیات و کائنات کو اسیر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں کو تسخیر کائنات کی تعلیم دی ہے۔ نتشے کا تصور مرد کامل میں آپ یہ بتا سکتے ہیں، نتشے کی تمام فلسفیانہ افکار کا نچوڑ اس کا تصور فوق البشر ہے۔ جب انسان موجودہ زمانے سے تنگ ہو جاتا ہے تو آنے والے وقت میں تبدیلی کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ سنہرے زمانے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ فوق البشر انسانی زندگی کی سطح سے بلند ہو جاتا ہے۔ نتشے اقبال کی نظر میں مندرجہ ذیل نکات واضح کرتا ہے۔ مضبوط اور غالب انسان جبر کی حالت میں عمدہ ترین خوشی دلی کا اظہار کرتے ہیں۔ کمزور اور ضبط نفس سے محروم لوگ پابندیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اقبال اور نتشے کے موازنے میں آپ یہ بتائیں گے، اقبال کا انسان کامل اخلاق کا نمونہ ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ قدروں کی تخلیق کرتا ہے۔ جو فوق البشر ہے وہ اخلاق کا قائل نہیں ہے۔ نتشے کے فوق البشر کی جو خصوصیات ہیں وہ قوت ہے، تکبیر ہے اور فراست ہے، لیکن جو اقبال کے مرد مومن کی جو خصوصیات ہیں وہ تجدید حیات ہے، جمال و جلال ہے، جد و جہد ہے، عشق ہے، حق گوئی ہے، فکر و استغنا ہے۔ فکر و استغنا میں درویش اور خودی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خودی جو ہے نا وہ بھی ایک مرد مومن کی پہچان ہے، کہ خودی پہ یقین رکھنا، خودداری